میں ویسے خطیب تو نہیں ہوں اور بہت زیادہ بیان بھی نہیں کرتے، بس جماعت میں جاتے ہیں تو 6 نمبر بیان کر دیتے ہیں۔ میں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو جہاں کہیں تعارف ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں میں استاد ہوں، اور استاد بھی کہنا تھوڑا سا مبالغہ ہوگا، یہ بس کہیں کہ استاد بننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ معلم، استاد بہت اونچا ایک مقام ہے، رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انما بعثت معلما کہ مجھے تو معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا، تو اصل استاد تو وہی تھے۔ تو بہرحال اس لیے میری گفتگو میں نا وہ خطابت کا پہلو کم نظر آتا ہے، اور مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ طلباء سے کچھ سوال کروں اور اس سوال کی بنیاد پر آگے چلوں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مدرسے میں بھی خدمت کا موقع دیا ہوا ہے، طلباء کے ساتھ تکرار کا۔ تو عموماً جب میرا پہلا دن سبق کا ہوتا ہے تو جیسے آپ لوگوں کے ہاں بھی ماشاءاللہ تقریبات ہوتی ہیں، اور جب سال کا آغاز ہوتا ہے، بخاری شریف شروع ہوتی ہے، تو پہلی حدیث جو پڑھائی جاتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم بھی جون سا مرضی سبق ہو تو ہم بھی اپنے سبق کا آغاز اسی نیت سے کرتے ہیں، کیونکہ واقعی نیت ہی مدار ہے ہر چیز کی۔ تو اگر میں جو طلباء کوئی آپ میں سے یہ بتانا چاہے نیت کے اعتبار سے کہ وہ یہاں پر کیوں پڑھ رہا ہے، کیا کرنے آیا ہے، یہاں پر آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، کہتے تھے بھئی اندر کی ہوک کیا ہے، ہوک اندر کا جذبہ کیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہوک اردو کا لفظ ہے پنجابی کا لفظ ہے، خیر وہ تھے تو کراچی کے، اس لیے اردو کا ہی ہوگا۔ تو اندر کا کیا جذبہ ہے، کیا نیت ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ۔ کوئی ایک طالب علم، زیادہ چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ تو ہوتا تو ہر طالب علم سے کچھ نہ کچھ پوچھتے، کوئی ایک طالب علم اگر ہاتھ کھڑا کر کے، کوئی حضرت کوئی آداب کے خلاف چیز تو نہیں ہے نا طلباء سے پوچھنا؟ نہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ، تو سارا اجر اسی کو مل جاتا ہے۔ کوئی ایک طالب علم جو دل میں آ رہی ہے، اس میں کوئی صحیح غلط جواب نہیں ہوتا۔ جی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اگر 1 منٹ کھڑے ہیں، 1 منٹ کھڑے ہیں، وہ بس آپ کہیں گے یار آئندہ نہیں کھڑا ہونا، لیکن یہ تھا کہ تھوڑا اور آگے چلیں، یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے، اور ماشاءاللہ آپ ملک کے دفاع، ملک کی خدمت کے لیے جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں اس میں بھی لے کے جائے۔ لیکن یہ سارا کچھ کر کے مقصد کیا ہے کرنے کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخرت سوانی۔ چلیں ماشاءاللہ۔ وہ جی بھائی کا نام کیا؟ بھائی نام بھی بتا دیں اپنا اگر۔ محمد بن بشیر۔ جی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، تشریف رکھیں۔ چلیں ماشاءاللہ، چونکہ وقت تھوڑا قلیل ہے تو جواب سارے ہی ٹھیک ہیں، لیکن جب ہمارا تکرار ہوتی ہے آپس میں طلباء کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں بھئی سب سے پہلی نیت کہ یہاں پہ آنے کی سب سے پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ اللہ خوش ہو جائے۔ انسان اپنے باپ کو، والدین کو خوش کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، ان کی دعائیں لینے کی کتنی محنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کے ہمارے پر بڑے احسانات ہیں۔ احسانات ہیں نا، کچھ نہیں تھا تو پالا پوسا، کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، محنت مزدوری کی، بیمار تھے پھر بھی ہماری خدمت کی۔ تو والدین کے احسانات نظر آتے ہیں تو انسان ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ناراض ہو جائیں تو بڑا غمگین ہو جاتا ہے کہ میری والدہ ناراض ہو گئی، والد صاحب ناراض ہو گئے۔ تو دیکھیں والدین کے جتنے احسانات ہیں نا، ہمارے رب کریم کے اس سے کروڑاں زیادہ انعامات ہیں اور احسانات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہر سانس جو اندر جا رہا اور جو باہر آ رہا، ہر سانس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔
اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اس سانس کی نعمت کا احساس کب ہوا؟ جب پیچھے یہ لوگوں میں آواز لگی جی کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، تو لوگ سلنڈر خرید رہے ہیں، تب لوگوں کو سانس کی نعمت کا احساس ہوا کہ جی سانس نہیں آ رہا ہمیں۔ تو اللہ کے جتنے احسانات ہیں نا، تو یہ تو تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ہر پل اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا کام کرنے آئے، اتنی بڑی قربانی دے کے آئے، اور کوئی ماشاءاللہ اپنے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے۔ تو یہ قربانی کس لیے؟ سب سے بڑی بات ہے بھئی میں تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اس اللہ نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دیں۔ نہ دیتا تو میں کیسے آتا، آنکھیں نہ دیتا تو میں کیسے پڑھتا، زبان نہ دیتا تو میں کیسے بولتا، مزے مزے کے کھانے کیسے چکھتا۔ تو پہلی بنیادی بات اللہ کو راضی کرنے آیا۔ اچھا، پھر کبھی اگر کچھ طلبہ ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی اللہ کو راضی تو اور طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں، ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ تو راضی واقعی کوئی جو کام بھی، ہمارے بڑے استاد جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنی پوری مخلوق کی سانسوں کی گنتی ہے۔ کتنی مخلوق ہے اور کتنی دفعہ سانس لیتی ہے، جتنی گنتی ہے نا، اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے۔ تو آپ لوگوں نے اس راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس میں پھر جیسے ماشاءاللہ محمد بن بشیر، بھائی محمد بشیر نے فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کا دین حاصل کر رہا ہو، کوئی طالب علم اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہو اور اسے موت آ جائے، ابھی عالم بنا نہیں تھا، ابھی صرف حاصل کر رہا تھا یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا اس کے ارادے سے چل رہا تھا۔ کیوں حاصل کر رہا تھا لیکن دین؟ اس لیے حاصل کر رہا تھا تاکہ اس کو سیکھ کے پورے عالم میں زندہ کرے۔ تو فرمایا قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو یہ سال کے شروع میں اس نیت کو پختہ کرنا اور بار بار دہرانا کہ اللہ کو راضی کرنے کے تو اور بھی بڑے راستے ہیں، مجھے وہ راستہ چاہیے جو مجھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ والی، ان سے ایک نیچے والی جنت لے کے دے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جیسے فرمایا کہ بھی اس نیت سے علم حاصل کیا جائے کہ اس کے ذریعے پورے عالم میں دین کو زندہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا، تو ساری نیت کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس نیت کو بار بار دہرانا ہے۔ ہمارے تبلیغی حضرات ہیں نا، جب مشورہ ہوتا ہے کہتے ہیں بھی مشورے کا مقصد بیان کرو۔ اب وہ کہتے ہیں بھی روزانہ وہی مقصد ہے، لیکن کہتے ہیں اذا کررا قررا، کہ جس چیز کو بار بار دہرائیں گے وہ قرار پکڑے گی، وہ مضبوط ہوگی۔ تو اس نیت کو ہم بار بار، کبھی مشقت ہے تو دہرائیں، میں کوئی چھوٹا کام کرنے نہیں آیا، میں تو انبیاء صلاۃ والسلام والی جنت لینے کے لیے آیا ہوں، ان کے ساتھ والی جنت، اور اس کے لیے اس پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنا ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو بڑے کام کے لیے تو پھر بڑی محنت اور بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بڑا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب علم کے حوالے سے فرماتے تھے ماشاءاللہ آپ علم یہاں پہ حاصل کریں کس لیے؟ تاکہ پورے عالم میں دین کو زندہ کریں۔ تو ان کے جب مدرسے میں والدین تشریف لاتے تھے تو وہ یہ اکثر بات فرماتے تھے، تو ادھر سے ہمیں یاد رہ گئی۔ تو اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو عموماً کیا جواب دیتے ہیں؟ جی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا جی ہم جو ہے حفظ کر رہے ہیں، یا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ پھر ساتھ ہی فرماتے تھے جب آپ یہ کہیں گے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، کہیں گے بھئی جاتے تو آپ مدرسے ہو آپ اتنے سے، اعلیٰ تعلیم کا تو مطلب ہے امریکہ جانا، یورپ جانا، آسٹریلیا جانا، تو وہ تو انسان بڑا ہوتا ہے پھر جاتا ہے، پھر جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل ہوتی ہے، اور آپ اتنے چھوٹے سے ہو اور آپ کہہ رہے ہو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ آپ نے ان سے ادب سے عرض کرنا ہے کہ بھئی
اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پہ، اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں پر وہی حیثیت، وہی فضیلت ہے جو اللہ کی ذات کو اپنی مخلوق پر۔ اصل اعلیٰ تعلیم یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ یہ باقی ساری چیزیں یہ تو علوم کہنا بلکہ یہ تو فنون ہیں، مہارتیں ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ہم اس پہ بات کر سکتے تھے کہ جن کو جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم ملتی ہے، ان کے نزدیک تعلیم ہوتی کیا ہے، ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ہمارے نزدیک تعلیم کا اور علم کا مقصد ہے کیا۔ یعنی ایک مستقل علیحدہ موضوع ہے، وقت ہوتا تو کبھی اس پہ بات کرتے، لیکن بہرحال آپ حضرات کے لیے ہے کہ جو آپ قرآن حدیث پڑھے ہیں یہ اعلیٰ تعلیم ہے، یہ اصل تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اس کے معاون ہیں، ریاضی ہے، انگریزی ہے، یہ سارے معاون ہیں۔ لیکن مومن کی شان کیا فرمائی کہ جو کام بھی کرتا ہے تو اتقان سے کرتا ہے، صفت احسان کے ساتھ کرتا ہے، گرا پڑا نہیں کرتا۔ کرنا ہے تو خوب کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ تو آپ جس کام میں لگے ہیں اس کو خوب کرنا ہے، لیکن دل میں تصور واضح ہو کہ اصل اعلیٰ تعلیم یہ تو قرآن حدیث کی ہے، کیونکہ جو اس کو نسبت ہے باقی چیزوں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق سے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، یہ بھی ہم نے اپنے آپ کو دہراتے رہنا ہے کہ پڑھتے پڑھتے یہ نہ ہو کہ جو اصل علم ہے اس کو ہم دوسرے نمبر پر لے جائیں، اور جو نقل ہے، جو فنون ہیں، جو مہارتیں ہیں وہ ایک نمبر پہ آ جائیں۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ تیسری اور آخری بات میں عرض کروں گا، ہمارے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، ادھر ہی اب مدفون ہیں، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص بھی رہے۔ تو ماشاءاللہ تقریباً 38 سال مدینہ منورہ ہی میں تدریس کی، اور حضرت کا روزانہ کا معمول تھا، روزانہ کا، حتیٰ کہ شدید بیماری بھی تھی نا، تو روزانہ عصر سے عشاء یا مغرب سے عشاء، وہ مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، لیکن روزانہ شام کو ان کی جگہ مواجہ شریف کے سامنے مقرر ہوتی تھی، اور ادھر بیٹھ کے پورا وقت وہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ یعنی کہنا آسان ہے 38 سال۔ تو ان کو جو نسبت تھی، اور بہت کم شخصیات زندگی میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن وہ ایسی شخصیت تھی تو وہ کہتے تھے بھئی ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب بلاوا آ جائے، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ ان کے پاس کچھ سال مجھے پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، مشکات شریف بھی انہی سے کچھ حصہ پڑھا۔ بیمار تھے، علیل تھے، تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان واپس بھجوا دیا، تو مدینہ منورہ 2-3 سال ان کی خدمت کا موقع ملا۔ تو وہ کبھی آپ کہنا پڑھتے پڑھتے جذبات نیچے چلے جاتے ہیں، یہ پڑھتے پڑھتے انسان اور چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایک مجھے واقعہ سنایا کرتے تھے۔ اب شخصیات کا تو میں نام بھول گیا ہوں، تو حضرت رہنمائی فرما دیں گے اگر کوئی شخصیت آگے پیچھے ہو گئی تو، لیکن فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بڑے محدثین میں شمار ہوتے تھے، اور نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا امام مالک کا، نہیں سنا تو انشاءاللہ سن لیں گے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور یہ موطا امام مالک جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے انہی نے، اور کہتے ہیں یعنی یہ حدیث شریف کی پہلی مدون کتاب ہے ایک درجے میں جس کو اتنی مقبولیت ملی، اور مجموعے تو پہلے بھی تھے، صحابہ کے بھی تھے، لیکن یہ ہے جو آج تک یہ پھر بحیثیت ایک کتاب مستقل یہ پھر آگے ابھی تک چل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا درس ہوتا تھا، اور درس میں ہزاروں طلباء شریک ہوتے تھے، اور بڑی دور دور سے آتے تھے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی بغداد سے آ رہا ہے، کس لیے کہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے حدیث شریف پڑھنی ہے۔ اور صحابہ کے ہاں اور تابعین اور تبع تابعین کے ہاں عام معمول تھا، ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے۔ تو ہمارے ایک استاد فرماتے تھے آج ہمیں حدیث شریف کی قدر نہیں ہے کیونکہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے۔ وہ ایک حدیث شریف کو سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے پاس ہی بڑے طلباء آتے تھے۔ تو ایک دن درسگاہ میں تشریف لائے تو دیکھا درسگاہ خالی ہے، تپائیاں رکھی ہوئی ہیں یا جو ان کی کراسہ اور قلم ہے رکھا ہوا ہے، لیکن طلباء نہیں ہے۔ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھئی کہاں ہیں طلباء؟ تو کوئی جواب دینے والا تھا نہیں۔
تو دیکھا تو ایک طالب علم بیٹھا تھا، وہ کچھ لکھ پا رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بلایا اور پوچھا کہ بھئی کہاں چلے گئے سارے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی مدینہ منورہ میں ہاتھی آیا ہے. کون آیا ہے؟ ہاتھی. ایسے ہی ہے کہ آپ کے یہاں پہ کسی پارک میں ساتھ والے پلاٹ میں ہاتھی آ جائے تو کیا ہوگا حضرت؟ کوئی ادھر بیٹھا ہوگا؟ کہاں ہوں گے سارے؟ ہاتھی کے پاس. آپ نے تو بہرحال چڑیا گھر میں ہاتھی دیکھا ہے، مدینہ منورہ میں چڑیا گھر میں بھی ہاتھی نہیں ہوتا تھا، اور شاید آج بھی نہیں ہے. وہاں پہ اونٹ تو بہت ملتے ہیں اور ہر جگہ ملتے نظر آتے ہیں، ہاتھی نہیں ملتا. تو اس نے کہا حضرت مدینہ منورہ میں ہاتھی آیا ہے اور سارے طلبہ ہاتھی کو دیکھنے چلے گئے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھی وہ تو دیکھنے چلے گئے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا حضرت میں اپنے ملک سے اپنے والدین کو اتنی دور چھوڑ کر ادھر ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، حدیث شریف حاصل کرنے آیا ہوں، اس لیے میں ہاتھی دیکھنے نہیں گیا. تو ریونڈ والے بھی کہتے ہیں نا، سب کچھ چھوڑا ریونڈ کے لیے، ریونڈ چھوڑا چائے کی پیالی کے لیے. تو اتنی قربانی، اتنا کچھ، لیکن شیطان کیا کہتا ہے، یار کوئی ایسی چیز لے آؤ سامنے کہ سب کچھ چھوڑ دے اس چھوٹی سی چیز کے لیے. تو پھر وہ فرمانے لگے، ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ جو شاگرد تھے، نام اب میرے ذہن سے ان کا آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ موطا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروس تھے، پھر ان کے شاگردوں نے ان کو کتابی شکل دی اور پھر ان کی مختلف شاگردوں کی روایت سے چلی موطا. تو کہنے کہ آج دنیا میں جو سب سے مشہور روایت ہے امام یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور فرمایا کہ یہ وہی شاگرد تھے جو ہاتھی دیکھنے نہیں گئے تھے. تو اللہ نے یہ ان کو رتبہ دیا کہ جو موطا امام مالک آج دنیا میں سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ انہی کی روایت سے اللہ پاک چلا رہے. تبھی بات یہ ہے کہ قربانی، توجہ، ہم اپنے آپ کو جس کام میں ہیں اس میں خوب لگائیں اور صحیح نیت کے ساتھ لگائیں. اور بس آخر میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ فرماتے تھے اور ہمارے حضرت بھی بار بار ان کی یہ بات ہمیں بھی دہراتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کی بنیاد ہی قربانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حج کے سفر کا اجر بقدر مشقت ہے، جتنی مشقت زیادہ ہے اتنا اجر زیادہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ایک کام کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل طریقہ ایک آسان طریقہ. تو آسان لینا چاہیے. ہاں اصول بھی یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی ہی فرماتے تھے. ہاں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دینی ترقی میں اور دینی کاموں کی پختگی میں قربانی کوئی خاص دخل ہے. تو قربانی مانگنی تو نہیں ہے، آ جائے تو اس کو سعادت سمجھنی ہے کہ یہ تو اللہ نے مجھے بڑھانے کے لیے آگے، یہ ایک میرے اوپر اللہ پاک نے مجھے ایک موقع دیا ہے. صبح فجر میں اٹھنے کی قربانی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی قربانی، گھر میں شادی ہو رہی ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ قربانی یہ چھوٹی چھوٹی ہیں کیونکہ آپ نے کام بہت بڑا کرنا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہمارے ساتھ اکثر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہم بھی اس شعر کو گنگنا کے پڑھ کے اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں. فرماتے ہیں تجلی ہر ایک دل پہ اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل پہ اختر الگ ہے. تجلی وہی ہے کہ اللہ پاک کی محبت کی، اللہ پاک کی معرفت کی، اللہ پاک کے تعلق کی. یہ وہ تجلی جو کوہ طور پہ گری تو وہ پورا کوہ طور ہی سرمے کا بن گیا. تو اللہ کی محبت کی تجلی جب دل کے اوپر آتی ہے تو دل ایمان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو لیکن یہ دل میں اللہ پاک کی محبت آئے کیسے؟ تو اس لیے فرمانے لگے تجلی ہر ایک دل پہ اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. جتنی قربانی بڑھاتے جائیں گے اللہ کی طرف سے اتنی مہربانی بڑھتی جائے گی. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بھی، اور اس کام میں لگنے کی اور صحیح عزم کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.